بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید آپ کا سچائیوں کے سفر میں۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں ڈھیروں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، پیارے موذین صارفین، میرا آج کا ٹاپک ہے تقویٰ۔ تقویٰ ایک روحانی سفر ہوتا ہے جس کا تعلق ہماری روح سے ہوتا ہے۔ تقویٰ مطلب اندر کی پاکیزگی۔ ایک ایسا لفظ ہے جس کا تذکرہ اسلام میں بار بار ملتا ہے۔ یہ ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا اور اس کی محبت۔ اللہ سے ڈرنا، اس کی محبت میں اپنے آپ کا پاکیزہ بنا لینا اور اس کی نافرمانی سے بچنا۔ نافرمانی سے مطلب کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے جو اللہ نے ہمیں منع کر دیا، جن رستوں سے ہم ان پہ نہ چلیں۔ تقویٰ صرف ایک جذبہ یا احساس کا نام نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق گزاری جائے اور یا اس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ گزاری جائے، تبھی انسان تقوی کے شامل ہوتا ہے۔ تقوی کا مفہوم اتنا وسیع کہ اسے چند لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس کو بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی زندگی کے ہر پہلو میں جھلکتا ہے۔ اس کے عقائد، اعمال، اخلاقیات اور روزمرہ کے معاملات میں تقویٰ وہ بنیادی جذبہ ہے جو ایک مسلمان کو اللہ کی اطاعت میں لے آتا ہے۔ اللہ کی اطاعت مطلب کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں اور اس کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کریں۔ اس میں ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں، جیسے کہ حقوق العباد، کسی کا حق نہ کھانا، اور بہت سی چیزیں حقوق العباد میں آ جاتی ہیں، اور ایسے گناہوں سے بچاتا ہے ہمیں۔ تقوی کی اہمیت، قرآن مجید میں اللہ نے بار بار تقوی کی اہمیت پر زور دیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ تقوی والوں کو پسند کرتے ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا انعام بھی ہے، انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دیتے ہیں۔ بے شک جو انسان پرہیزگار اور تقوی والا ہے، اللہ پاک نے اس کے لیے کامیابی دینی ہے دنیا اور آخرت میں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تعلیمات میں تقوی کو بہت اہمیت دی ہے اور امت کو اس کی ترغیب دلائی ہے۔ تقوی کی اہمیت اس بات میں ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے اس کو قریب لاتا ہے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو وہ اس کی رحمت، مغفرت اور برکات کا حقدار بن جاتا ہے۔ بے شک پیارے دوستو، میرے پیارے سامعین، کہ جب ہم تقوی میں جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کو پسند کرتا ہے کہ یہ میرے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہے۔ تقویٰ انسان کو صبر، استقامت اور مثبت رویہ اختیار کرنے میں مدد دیتا ہے۔ وہ اسے دنیاوی فتنوں، آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کی بھی طاقت دیتا ہے۔ تقوی کا اصول ایک روزانہ کی بنیاد پر جاری رہنے والا عمل ہے۔ یہ ایک دن میں یہ چند عبادات کی ادائیگی سے حاصل نہیں ہوتا میرے پیارے دوستو۔ تقوی کے لیے ایک مسلمان کو اپنی زندگی کے ہر پہلو کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تقوی کے لیے قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کرنا۔ قرآن کی تلاوت ایسے کہ میرے پیارے دوستوں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے کس چیز سے روکا اور کس چیز کا کہا ہے ہمیں۔ ضروری ہے کہ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے جو انسان کو راہ راست پر لے کے آتی ہے، بے شک، اور اس کے علاوہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسی عبادت اپنی تقوی کے حصول میں ہمیں مدد دیتی ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل دماغ کو پاک صاف رکھے، حرام سے بچے اور ہر قسم کی بدی سے دور رہے، اور جب تک انسان تقوی میں شامل نہیں ہو جاتا تو ان چیزوں سے دور نہیں ہو سکتا۔ وہ بدی کے بھی پاس ہوگا اور وہ اخلاقی اقدار کو نہیں اپنائے گا۔ خود کو مستقل طور پر جانچنا اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کے عمل ہے۔ اس سے ایک مسلمان کو اپنی کمزوریوں، غلطیوں کا ادراک ہوتا ہے اور وہ اللہ سے مغفرت طلب کرنے اور بہتر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، جتنا انسان کے اندر تقویٰ ہوگا، کتنا پرہیزگار ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک تر ہوتا جائے گا، اتنا ہی اس کا دل سکون میں آتا جائے گا، اتنا ہی وہ دینی معاملات کو سمجھتا جائے گا۔ تقوی کی روحانیت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسے صرف ایک عمل کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ایک زندگی بھر کے سفر کے طور پر دیکھنا چاہیے، جس کا مقصد ہماری روح سے ہوتا ہے۔ تقوی کا مقصد صرف ہماری روح سے ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ پاک ہم سے ایسے اعمال فرمائے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ کی رضا میں ہی انسان کی فلاح ہے۔ اللہ پاک آپ لوگ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔